بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت کا امتحان۔ کہتے ہیں آزمائش جب آتی ہے تو انسان کے لباس، اس کے محل اور اس کے نام نہیں دیکھتی، وہ صرف اس کا ظرف دیکھتی ہے۔ یہی ظرف کسی فقیر کو بادشاہ اور کسی بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ یہ داستان دو ایسے شہزادوں کی ہے جنہوں نے تاج کھو دیا مگر اپنا کردار نہیں کھونے دیا۔ کوہ سلیمان کے دامن میں ایک عظیم سلطنت آباد تھی۔ بادشاہ جلال الدین عدل و انصاف میں مشہور تھا اور اس کی ملکہ سلطانہ رابعہ نرمی اور وقار کی تصویر تھی۔ ان کے دو بیٹے تھے، حمزہ اور ایاز۔ دونوں کی تربیت ایسے ہوئی تھی کہ انہیں تلوار چلانے سے پہلے سچ بولنا اور تخت پر بیٹھنے سے پہلے جھکنا سکھایا گیا تھا۔ مگر ایک دن تقدیر نے رخ بدلا اور ملکہ بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جاتے ہوئے اس نے دونوں بیٹوں کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، تمہارا اصل تاج تمہارا کردار ہے، اسے کبھی نہ کھونا۔ وقت گزرا، بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ نئی ملکہ ناز گل کے دل میں حسد تھا۔ اس نے سازش کر کے حمزہ پر جھوٹا الزام لگایا اور بادشاہ نے بغیر تحقیق کیے اسے جلا وطن کر دیا۔ ایاز نے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑا اور دونوں محل سے نکل گئے۔ کئی دن سفر کرتے رہے۔ بھوک، پیاس اور تھکن نے انہیں کمزور کر دیا، مگر ان کے چلنے کے انداز میں اب بھی وقار تھا۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ ایک شام وہ ایک بوسیدہ سرائے میں پہنچے جہاں مسافر ٹھہرے ہوئے تھے۔ سرائے کا مالک ایک سخت دل آدمی تھا۔ اس نے کہا، پیسے ہیں تو ٹھہرو ورنہ آگے بڑھو۔ حمزہ نے خاموشی سے اپنی انگلی سے ایک چھوٹی سی سونے کی انگوٹھی اتاری جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ اس نے سرائے والے کے ہاتھ پر رکھ دی اور کہا، ہم مسافر ہیں، رات بھر کے مہمان۔ سرائے والے نے انگوٹھی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں لالچ آ گیا، مگر اس نے انہیں ایک کونے میں جگہ دے دی۔ رات کے آخری پہر ایک بوڑھا مسافر شدید بیمار ہو گیا۔ لوگ کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ حمزہ اور ایاز فوراً اس کے پاس گئے۔ انہوں نے اپنا پانی اسے پلا دیا، اپنی چادر اس پر ڈال دی اور پوری رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے۔ صبح جب بوڑھے کی آنکھ کھلی تو اس نے کہا، بیٹو، تم کون ہو؟ تمہارے انداز عام لوگوں جیسے نہیں۔ حمزہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہم مسافر ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ بوڑھے نے جاتے جاتے کہا، یاد رکھنا، جو دوسروں کو سہارا دیتا ہے اللہ اسے کبھی گرنے نہیں دیتا۔ چند دن بعد وہی بوڑھا آدمی ایک قافلے کے ساتھ آیا۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک بڑے لشکر کا سردار تھا۔ اس نے
دونوں بھائیوں کو پہچان لیا اور انہیں عزت سے اپنے ساتھ لے جانا چاہا۔ مگر حمزہ نے کہا ہم اپنا راستہ خود تلاش کریں گے۔ یہ سن کر سردار نے ان کے لیے ایک گھوڑا اور کچھ سادے راہ چھوڑ دیا اور چلا گیا۔ ایاز نے کہا بھائی جان، ہم چاہتے تو اس کے ساتھ جا سکتے تھے۔ حمزہ نے جواب دیا ماں کہتی تھی احسان لینا آسان ہے مگر اپنی محنت سے کھڑا ہونا اصل وقار ہے۔ آگے چل کر وہ جنگل میں پہنچے۔ ایک رات ایاز کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ حمزہ نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے۔ وہ کفن لینے شہر چلا گیا۔ تقدیر نے اسے تخت تک پہنچا دیا مگر اس کے دل میں بھائی کی جدائی کا درد تھا۔ ادھر ایاز کو ایک درویش نے بچایا۔ اس نے کہا تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ایاز سفر کرتا ہوا ایک اور سلطنت پہنچا جہاں شہزادی مریم نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسی شخص کے ساتھ نکاح کرے گی جو سچ بولے گا۔ ایاز نے اپنی پوری داستان سنا دی۔ اس کی سچائی نے سب کو خاموش کر دیا اور شہزادی نے اسے منتخب کر لیا۔ مگر حسد پھر آڑے آیا۔ ایک سوداگر نے اسے دریا میں دھکا دے دیا۔ ایاز بہتا ہوا اسی شہر کے کنارے پہنچا جہاں حمزہ بادشاہ تھا۔ جب دونوں بھائی دربار میں ملے تو تخت و تاج و دربار سب منظر دھندلا گئے۔ صرف دو بھائی ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ سچ سامنے آیا، ظالموں کو سزا ملی اور حمزہ نے پہلا حکم یہ دیا کہ شہر میں ایک سرائے بنائی جائے جہاں ہر مسافر کو عزت کے ساتھ ٹھہرایا جائے اور کسی سے اس کا حال نہ پوچھا جائے۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا ہم نے بھوک دیکھی ہے، ہم نے بے بسی دیکھی ہے مگر ہم نے اپنا ظرف نہیں بیچا۔ وقت گزر گیا، ایاز وزیر بنا، مریم اس کی شریک حیات بنی اور سلطنت میں عدل کا چراغ روشن ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس سلطنت کی سب سے بڑی طاقت اس کا لشکر نہیں بلکہ اس کے حکمرانوں کا کردار تھا، کیونکہ جنہوں نے بھوک میں بھی اپنی شان نہ چھوڑی، انہیں دنیا کی کوئی دولت چھوٹا نہیں کر سکتی۔ اور سچ یہی ہے کہ اصل بادشاہی تاج میں نہیں ظرف میں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔